اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مبارک ہو آپ کا عیدگاہ تک پہنچنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کی حاضری کے حوالے سے قبول فرمائے اور اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ آج آپ ایک ایسے دن اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو دن ہزاروں برس سے اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان ذوالجلال کی گواہی دے رہا ہے اور بندگی کی تاریخ میں ایک سنہری ورق جوڑ رہا ہے۔ آج کا دن بڑی عظمت کا ہے، بڑی برکت کا ہے۔ اس میں ایک برکت نہیں ہے، کئی برکتیں اس تاریخ میں سمائی ہوئی ہیں، کئی عظمتیں اس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو بڑی عظمت والا بنایا ہے۔ سیر میں، حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی دانشور نے، ایک بڑے یہودی عالم نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہاں تمہارے نبی پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ہاں یہ تو ہمارے یہاں نازل ہوئی ہے۔ کہا یہودی نے کہ اگر یہ ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوتی تو ہمارے یہاں عید کا دن ہو جاتا، ہم اس کو عید بناتے، یہ عید کا موقع ہے، یہ بہت بڑی سرفرازی ہے، یہ بہت بڑی کرم فرمائی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا پرسکار ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تم پر تمہارے نبی کے حوالے سے تم نبی کی امت پر تمہارے یہ فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج وہ دن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج وہ دن ہے کہ جس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت، آج ہم نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ ہر چیز آدھی ادھوری اچھی نہیں ہوتی۔ کوئی کام بھی آپ کیجئے، اگر آپ جان رہے ہو کہ یہ آدھا ادھورا ہے تو آپ کو بڑی چنتا ہوتی کہ اس کو پورا کر لیں۔ بال بچہ اگر کتاب آدھی ادھوری پڑھے تو آپ کو پریشانی ہوتی کہ پورا کر لو بیٹا۔ آپ اگر کسی کام کو کرتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا کریں، جب تک پورا نہ ہو آپ کو ایک خلش، بے چینی، عدم اطمینان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ نعمت کو تمام کر دیا، یہاں مکمل نہیں کیا، یہاں تمام کہا، تمام کر دیا، یعنی نعمت مکمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے کہ دیکھ کے ختم ہو جائے، تم پر تمام کر دیا۔ اور کیا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے،
رضا کی سرٹیفکیٹ دے دیا، سند دے دیا کہ ہم اسلام سے راضی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر ہمارے یہاں آتا تو ہمارے یہاں عید ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جانتے ہو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے کے فارغ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اور معلوم ہے 9 تاریخ کے بعد 10ویں تاریخ عید کا دن ہے، تم کیا مناؤ گے؟ میرے یہاں تو عید ہو گئی۔ یعنی آج کی عید کا ہمارے نبی کے حوالے سے ایک جسٹیفیکیشن، ایک مقصد، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ عید اس لیے ہے کہ کل عرفے کے روز عرفات کے میدان میں ہمارے نبی پر، ہمارے آقا پر، ہمارے مولا پر، ہمارے سربراہ پر، ہمارے سرخیل پر، ہمارے سر کے تاج پر، ہمارے سب کچھ پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے مصداق قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے۔ تو یہ تو عید ہوئی۔ اب دوسری عید ذرا تاریخ میں چلتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے، ہزاروں برس پہلے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا ذات پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا جو کثیر نبیوں کے باپ ہیں، ان کی اولاد میں کثرت سے انبیاء ہوئے۔ یہ ایک شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ کسی کی اولاد میں ایک نبی ہو گیا تو وہ بھی بہت محترم اور بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ چہ جائے کہ کثرت انبیاء ہو تو ظاہر ہے کہ یہ شرف کئی گنا بڑھ گیا۔ دوسرا شرف یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، حضرت ابراہیم اس بات کی مثال بنیں گے کہ انہوں نے مشکل حالات میں، نامساعد حالات میں، ظلم، جبر، استبداد، ٹیررزم، آتنکواد کے مقابلے کو کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو باقی رکھا، اللہ کی منشا کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم اس حوالے سے بہت معتبر اور مستند ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ بادشاہ سے مقابلہ ہوا، ان لوگوں سے مقابلہ ہوا جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے منمانے دین کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا، جو اپنے ہی خدا بناتے تھے اور اپنے ہی بنائے ہوئے خدا کے آگے نتمستک ہوتے تھے، سجدہ کرتے تھے، منمانی کرتے تھے، خود کو خدا سمجھتے تھے، خود کو رب سمجھتے تھے۔ ان سے مقابلہ سیدنا ابراہیم نے کیا، اکیلے کیا۔ دھیرے دھیرے ان کے ساتھ لوگ ہوئے، لیکن وہ اکیلے کھڑے ہوئے۔ اس لحاظ سے سیدنا ابراہیم ایک مثال ہے، سیدنا ابراہیم ہمارے لیے ایک آدرش ہے، ایک کہا جائے کہ کسوٹی ہے جس پر ہم کو خود کو پرکھنا ہے کہ جب نیک بات ہو، سچی بات ہو، حق بات ہو تو کوئی ساتھ آئے یا نہ آئے ہم حق بولیں گے۔ یہ سیدنا ابراہیم کے دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس قدر مقابلے کے نتیجے میں دنیا کے سامنے ایک نادر مثال پیش کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بلند مرتبے تک پہنچایا کہ وہ مرتبہ اتنا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا، کتنا بڑا ہوا؟ کوئی آدمی بہت بڑا ہو جائے تو اس کی نعمت میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہوتا۔ آپ بڑے سے بڑے آدمی کی مثال لے لیجئے تو اس سے معلوم ہاں بہت بڑے تھے بھائی، بہت ان پر مہربانیاں ہوئی تھی، ان کو نوبل پرائز ملا تھا، ان کو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ملا تھا، ان کو دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت ملی تھی، میرا اس میں کیا حصہ ہے؟ ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں، اچھا یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، اچھا ان کو بہت بڑا انعام ملا تھا، میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم صرف تاریخ جان رہے ہیں، اتہاس جان رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں جان رہے ہیں۔ لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ سیدنا ابراہیم اتنے بڑے ہیں کہ ان کی بڑائی کا صدقہ ہم اور تم بھی کھا رہے ہیں، ہم اور تم بھی ان کی نعمت میں شامل ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی بڑائی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اپنی سب سے پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو، جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہو میری راہ میں قربان کرو۔ آسان نہیں تھا، اس
हुक्म को डिकोड करना, आसानी से समझना आसान नहीं था। आपसे और हमसे ये बात कही जाए तो हम भी अपने मर्तबे के मुताबिक, हर आदमी का एक स्टेटस होता है। स्टेटस सिर्फ जेब का नहीं, ज़ात का नहीं, जहन का, सोच का, फिक्र का स्टेटस होता है। उससे आदमी सोचता है। सोच ये तय करती है कि ये आदमी किस मुकाम पर फायज है। सोच आदमी को बुलंद करती है और सोच आदमी को पस्त करती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े नेचुरल तरीके से, फितरी तरीके से उसके बारे में सोचा कि क्या किया जाए। 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। 2 रात गुजर गई, तीसरी रात भी यही माजरा था और तीसरी रात शब 9 थी। 9 तारीख को गोया ये मसला हल हुआ कि करना क्या है, क्या अल्लाह ताला चाहता है, अल्लाह की मुराद क्या है और मेरी फिक्र को कहाँ तक उठना है, मेरी फिक्र कहाँ पर जाके उसकी सुई रुकनी चाहिए। ऊँट पर, जानवर पर, माल पर, दुनिया पर, ज़ात पर, या फिर इनसे भी कोई अजीज़ तरीन शय है। और जब जायज़ा लिया, एहतसाब किया, समीक्षा किया, इसीलिए नबियों की सुन्नत है कि जब कोई काम करो तो उसका एहतसाब भी किया करो, समीक्षा भी किया करो। ओवर कॉन्फिडेंट ना बनो, जो करना था कर दिया। नहीं, हमेशा सोचते रहो कि क्या हम सही कर सके या हमसे गलती हुई। अपनी समीक्षा, अपने बारे में एहतसाब करते रहो। सैयदना इब्राहीम ने जब एहतसाब किया तो ये 9 तारीख को अरफा इसलिए भी कहते हैं कि उस दिन अल्लाह का मकसद पहचान गए कि ओ, सबसे पसंदीदा चीज़ तो मेरा बेटा है, इकलौता बेटा, जो बड़ी मुद्दत के बाद हुआ है, जो उम्मीदों का महवर है, जो हमारी तमन्नाओं और आशाओं का केंद्र बिंदु है, वो मकसूद है, उसको अल्लाह की राह में लटाना है। और जब 9 तारीख को ये मकसद समझ में आ गया तो 10 तारीख को अपने उस मकसद को, अपने उस अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए आपने सैयदना इस्माइल को लिटा दिया और छुरी रख दी, है ना। यहाँ तक हज़रत इब्राहीम आगे बढ़ गए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस अदा को, उनकी इस नीयत को, उनके इस अमल को कबूल फरमाया और कबूल फरमा के जन्नत से एक जानवर उतरा। और आप जानते हैं कि उस चौपाए को, उस बकरी को, उस दुम्बे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया। ज़बह किया, आँख से पट्टर हटाया तो देखा कि बेटा सलामत खड़े हैं और जन्नत से लाई हुई वो चीज़ कुर्बान हो चुकी है। कैसा लगा होगा उस वक्त, कैसा एहसास हुआ होगा। उस एहसास को हम महसूस भी नहीं कर सकते। हम इतने कमतर हैं, हम इतने छोटे हैं, लेकिन इस एहसास को तो महसूस कर सकते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बेटा ज़बह कराया होता तो हज़रत इब्राहीम तो ज़बह कर ही रहे थे। ये एहसास उन्हीं तक रह जाता। हज़रत इब्राहीम से ऐसा काम कराया कि उनकी नीयत भी कबूल हो गई। काम ऐसा हुआ कि क़यामत तक के लिए हमारे और तुम्हारे लिए नमूना बना। और तुमसे कहा गया अगर हज़रत इब्राहीम की नेमत में शामिल होना चाहते हो तो तुम भी लटाओ और तुम भी ज़बह करो। ये भी याद रहे कि कुर्बानी किसी एक कौम की चीज़ नहीं है। दुनिया में जितना धर्म पाया जाता है, जितना मज़हब पाया जाता है, सब में बलिदान है, सब में कुर्बानी है, सब में ज़बीहा है, सबके अलग अलग ढंग है, सबका अलग अलग तरीक़ा है। इस्लाम ने जिस ज़बीहे की बात दुनिया को सिखाई वो बड़ा साफ सुथरा, जानवर को ज़बह करना है तो कैसे करना है, कैसा होना चाहिए जानवर, ऐब ना हो, पहली नज़र में कोई ऐब ना दिखाई दे। जब ज़बह करने लगो तो पहले उसको पानी पिला लो, उसके सामने छुरी तेज़ मत करो, ऐसा ज़बह करो कि उसको कम से कम तकलीफ़ हो। इतना साइंसी तरीक़ा कि कैसे लिटाओगे, कितनी रग कटेगी, एक झटके में नहीं काटना है। झटके में काटने से उसका कॉन्शस अपने ज़बह होने से मुताल्लिक़ अनकॉन्शस रहता है और बहुत सा बदन का ऐसा खून है जो निकलने से बच जाता है। लेकिन अगर तुम ज़बह करने की तरकीब के मुताबिक ज़बह करोगे तो उसका कॉन्शस जागता जाएगा और गोश्त से वो सारा खून बाहर आ जाएगा जो ज़रूरी है कि बाहर आ जाए। साथ साथ ये भी बताया गया कि कौन कौन जानवर ज़बह करना है। जंगल से पकड़ के लाए, कोई बहुत ऐसी
جاتی ہے جس کو لا کے ذبح کر لیا اور سب کو دکھایا کہ دیکھو ہم تو آج ایسا ذبیحہ کیا کہ تم 100 برس میں نہ سنے ہو. یہ جائز نہیں ہے. کیا کیا ذبیحہ ہوگا؟ وہی چیز ذبح کی جائے گی جس کے ذبح کرنے سے اس کی ذات کو نقصان نہ پہنچے. ایسی چیز ذبح کی جائے گی جو ہزار لاکھوں لاکھ دنیا میں ہر سال ذبح ہو لیکن اس کی جاتی ختم نہ ہو. یعنی وہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ تمہاری روزی بنے، رزق بنے اور اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کیا جا سکے. ذبح کرنے سے اس کی ذات پر، اس کی جاتی پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ بایو فیملی ختم نہ ہو. ہرن کی قربانی جائز نہیں، جنگلی جانور کی قربانی جائز نہیں. اسی کی قربانی جائز ہے جس کے قربان کرنے سے دنیا میں اس کے ایگزسٹنس پر کوئی اثر نہ پڑے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنا بڑا ذبیحہ کوئی نہیں کر سکتا جو مسلمان کرتے ہیں. لاکھوں لاکھ ہے نا قربانی ہوتی. کیا ہوا بکری ختم ہو گئی؟ کیا ہوا دمبا ختم ہو گیا؟ کیا ہوا کوئی جانور ختم ہو گیا؟ نہیں. اس کے مطلب یہ ذبیحہ اللہ کے پروگرام کے مطابق ہے. جس نے ذبیحے کا حکم دیا، جس کے بارے میں حکم دیا، اس کی نسل میں برکت دی تاکہ ذبیحہ ہوتا رہے اور نسل بھی باقی رہے. کل کے دن کوئی اٹھ پٹانگ دانشور کھڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ ان لوگوں نے ذبیحہ کر کے اس جاتی کو دھرتی سے سماپت کر دیا. وہ کیا کہے گا؟ جتنی جاتی کٹتی ہے اتنی ہی بڑھتی ہے نا. پھر یہ کہا کہ دیکھو قربانی کے جانور جب ذبح کر لو تو اس کے گوشت کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ لو. 3 ٹکڑا کرو، ایک اپنے لیے رکھ لو، ایک دوست احباب رشتہ دار کو دے دو، ایک نادار مجبور بیکار پریشان حال محروم مسکین اس کو بھی دو. اور اگر تم خود بہت کم پیسے والے ہو اور تم نے قربانی کر دی ہے اور تم کو لگتا ہے کہ ہم اگر بانٹیں گے تو بال بچہ کیا کھائے گا، چھوٹا سا تو جانور ہی لیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تم جانور اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے حکم میں کتنی آسانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بانٹ سکتے ہو تو بانٹو. آج بانٹ کے اللہ کا اجر لو. بانٹو گے اللہ تم کو بھی بہت اجر دے گا. یہ ہوا یہ معاملہ. پھر سکھایا گیا کہ دیکھو قربانی کر کے جیسے تیسے گوشت کھال ہڈی کھر پھینک مت دو. تم پاکیزہ دین کے ماننے والے ہو اور یہ چیز جو تم نے کی ہے یہ بڑی پاکیزہ ہے. تم گندگی پھیلانے والے نہیں ہو، تم تو گندگی کو صاف کرنے والے ہو. تم دل صاف کرتے ہو، تم بدن صاف کرتے ہو، تم فکر صاف کرتے ہو، تم سوچ صاف کرتے ہو. تو خبردار تمہاری قربانی سے دنیا میں گندگی نہ پھیلے. کچھ نہیں کر سکتے، گڈھا کھودو، سب چیز کو ڈال کے اچھے سے مٹی برابر کر دو تاکہ کسی کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں پر قربانی ہوئی تھی. اور ان چیزوں کا احترام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. اتنی بات. کھال کو کیا کرو گے؟ کھال کو بھی پھینکو مت. کھال کو یا تو کسی ضرورت مند کو دے دو، بیچ کے اس کا پیسہ کسی اچھے مصرف میں لگا دو. دیکھیے کیسا دین ہے. کہیں پر کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، کہیں پر کوئی چیز ایسا نہیں ہے جس پر سوالیہ نشان ہو. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس خوبی کا معاملہ فرمایا اور ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں برس کی دبی ہوئی گرد، جمی ہوئی گردے کو صاف کیا اور کہا کہ دیکھو میری بعثت کا مقصد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری آمد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو تم پر واضح کرنا کہ اللہ ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے. کالے کا، گورے کا، لمبے کا، ناٹے کا، ہندی بولنے والا، اردو بولنے والا، چائنیز بولنے والا، عربی بولنے والا، فارسی بولنے والا، گونگا، سب کا خدا ایک ہے. پہاڑ اسی نے بنایا، دریا اسی نے بہائی، آسمان اسی نے بنایا، زمین اسی نے بنایا، جو نظر آتا وہ بھی اسی نے بنایا، جو نظر نہیں آتا وہ بھی اس نے بنایا. بڑے سے بڑے کا خالق، چھوٹے سے چھوٹے کا خالق وہی اللہ ہے. اس اللہ کی وحدانیت تم کو بتانا. دوسرا مقصد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو لے کے آئے تھے اس پر گرد پڑ گئی ہے. میرا کام یہ ہے کہ اس کو پوچھ دیں، صاف کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین تم پر واضح ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کا دین واضح ہو جائے. کیا دلچسپ بات ہے، کتنی دل میں لگنے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک دعا قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، معلوم ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا، گھر تو سب اللہ کا ہے، اس گھر میں بھی آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ ہی کا گھر ہے.
لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کعبے کی سنت میں بنا ہے، کعبے کی پیروی میں بنا ہے۔ اللہ کا گھر سب ہے، لیکن جو ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے اس گھر کی طرف سب کو منہ کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قبلہ ہے وہ، کعبہ ہے وہ، ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو تیری آیت پڑھے، جو تیری نشانی دکھلائے، جو تیری یادگار سنائے، جو تیری یاد کو تازہ کرائے۔ اے اللہ ایسا نبی بھیج جو تیرا حکم سنائے، جو تیرا فرمان سنائے، جو تیری بات سنائے، اور کیا کرے؟ گندے لوگوں کو ستھرا کر دے، صاف کر دے، پاکیزہ کر دے، ہے نا؟ گندے لوگوں کو صفائی سکھلا دے، وضو کرنا سکھا دے، غسل کرنا سکھا دے، ناپاکی سے پاک ہونا سکھا دے، خیالات کو پاک کرنا سکھا دے، عقائد کو پاک کرنا سکھا دے، ہوش حواس کو ٹھیک کرنا سکھا دے، عمل کو پاک کرنا سکھا دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی جو آیا ہے یہ تزکیہ کرتا ہے۔ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ایسا نبی بھیج جو تزکیہ کرتا ہو۔ اور کیا ایسا نبی بھیج؟ ایسا نبی بھیج کہ جو نبی اس دنیا میں آئے تو اس کا کام یہ ہو کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے، اٹھ پٹانگ طریقہ نہ سکھائے، قربانی کرنا مارو کاٹ دو، ان کی پکڑ کے قربانی کر دو، نہیں، حکمت سکھائے، کیسے قربانی ہوگی، قربانی کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، عبادت کا انداز کیا ہے۔ عبادت بھی سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا عبادت اس طرح نہ کرو کہ دوسرے کو چوٹ لگ جائے، دوسرے کو نقصان پہنچ جائے، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے۔ اس طرح عبادت کرو کہ عبادت میں اس طرح لگو کہ نہ دوسرے کو تکلیف ہو، نہ خود تم پر جبر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے میں نے جب بھیجا تو کیسا بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تمہارے سامنے میری آیتوں کو پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تم کو ستھرا بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کا کام یہی ہے کہ تم کو کتاب سکھا دے، حکمت سکھا دے۔ دیکھا آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور اس کی منتہا ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی دعا مجسم بن کر اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کیا کیا؟ جب اس پر اس سوال کا جواب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور دنیا کے تمام انسانوں کو دعوت دی ایک خدا کی بندگی کی۔ ابھی حج ہو رہا، حج چل رہا، حج کے ایام ہیں، ابھی عرفات گزرا، آج وہاں 11 تاریخ ہے، کل 10 تاریخ ہو گئی۔ آپ دیکھیے گا پوری دنیا جمع ہے۔ یہ پوری دنیا کس لیے جمع ہوئی ہے؟ اس لیے جمع ہوئی ہے کہ یہ بتا سکے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، جو اللہ کا جتنا زیادہ اوبیڈینٹ، لوائل، فرما بردار، تقوی کرنے والا، متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے بندوں پر مہربان ہے، وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھو، جہاں پر جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ، آگے پھلاننے کی ضرورت نہیں ہے، منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ کیا طریقہ؟ چلے آ رہے ہیں آگے کی طرف۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس طرح سے تعلیم دیتے ہیں، اس طرح سے سکھاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، تو ساری دنیا مل کے حضرت ابراہیم کی پیروی شروع کرنے کے بجائے انہی کی پرستش شروع کر دیتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہوا؟ جب کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا، اس کی بڑائی دنیا پر ظاہر ہوئی، تو کچھ دن کے بعد لوگ اسی کو خدا بنا لیتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک کمال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم طریقہ سکھاتے ہیں، دنیا کو مجتمع کرتے ہیں، اور ہمارا نبی، ہمارا آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا، کہا کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے لیے آؤ۔ اور اسی لیے دو کلمہ ہے، ایک کلمہ جو وہاں پہنچ جائے اس کے لیے، کیا کلمہ ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ان کا کلمہ ہے جو وہاں جائیں گے، اوپر چڑھیں گے تو پڑھیں گے، نیچے اتریں گے تو پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے تو پڑھیں گے، رکیں گے تو پڑھیں گے، بیٹھیں گے تو پڑھیں گے، کھڑے ہوں گے تو پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کریں؟ ہمارا کلمہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے ساتھ پڑھو نا، آج زور سے پڑھنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہائے ہائے، وہ کیا ذات ہوگی کہ ساری زندگی کھپا کے کیا سکھایا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں بھی کہا گیا کہ 9 تاریخ صبح سے لے کے 13 تاریخ عصر تک لگاتار اس کو دیوانے کی طرح، مجنوں کی طرح، عقل مند کی طرح، خردمند کی طرح، دانشمند کی طرح رٹتے رہو۔ ہر نماز کے بعد پڑھو، بآواز بلند پڑھو، اتنی بلندی سے نہیں کہ دوسرے کو تمہاری بلندی سے نقصان پہنچ جائے، لیکن اتنی آہستگی سے نہیں کہ پوشیدہ رہ جائے، درمیانی آواز سے اس کو پڑھتے رہو۔ یہ آپ کی وہ عید ہے جس کا تاریخ سے تعلق۔ اب تیسری بات معلوم ہے آپ کو؟ پہلی بات تو ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم کے حوالے سے سنا دی، دوسرے حضرت ابراہیم کے حوالے سے سنا دی۔ اب تیسری بات سنیے۔ تیسرا موقع عید کا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا، مخاطب کیا، ابھی بھاشن دیا۔ کیا بھاشن دیا؟ کیا خطاب کیا؟ کیا خطبہ دیا؟ دنیا میں بے نظیر خطبہ۔ یہ میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جس میں ہم غلو کر رہے ہوں۔ دنیا میں ایسا خطبہ دیا ہی نہیں گیا۔ ایک تو جتنا خطبہ دیا جاتا ہے سب کمیونٹی تک محدود رہتا ہے، سب کسی ایک ٹاپک پر رہتا ہے۔ سب خطبہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو پہلے یہ بتایا عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم کہیں پیدا ہوئے ہو اس سے کیا بحث ہے؟ یہاں پیدا ہوئے کہ یہاں پیدا ہوئے، یہ بولتے ہو کہ یہ بولتے ہو، یہ کھاتے ہو کہ یہ پیتے ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، تم کہیں کے ہو۔ فضیلت، برتری، اس کا سبب کہیں پیدا ہونا نہیں ہے، سبب تو بس اتنا ہے کہ تم اپنے پالنے والے کی کتنی بندگی کرتے ہو۔ یہ اکیلا خطبہ ہے دنیا کا۔ یہ دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ریسیل لینگویج کی بنیاد پر، بھاشا کی بنیاد پر، جاتی کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر یہ جھگڑا، اسلام اس کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ اسلام وہ ہے جو ایسے جھگڑوں سے آپ کو باہر نکال رہا ہے۔ بھاشا کا جھگڑا، رنگ کا جھگڑا، جاتی کا جھگڑا، دیش کا جھگڑا، اس سب سے باہر نکلو۔ تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہو۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بندگی میں اپنے کو آگے بڑھائے، دیکھا جائے کہ وہ اللہ کا کتنا بندہ ہے، یعنی اللہ کی بات کتنی مانتا ہے۔ جتنی بات اللہ کی مانے گا اتنا ہی زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، چاہے گورے کے درمیان وہ کالا کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحت مندوں کے درمیان کمزور کیوں نہ ہو، چاہے مالداروں کے درمیان غریب کیوں نہ ہو۔ یہ خطبہ ہے۔ دوسرا خطبہ کیا ہے؟ عورت، لیڈیز، خبردار، اس کو سامان نہ بنا لینا۔ جیسے نہانے کے لیے پانی استعمال کرتے ہو، اچھے ہونے کے لیے کچھ پروڈکٹ استعمال کرتے ہو، خبردار، عورت استعمال کی چیز نہیں ہے۔ عورت کے معاملے میں اپنی سیماؤں کو پہچانو، خبردار اس سیما کو پار کیا
عورتوں کو حقیر جاننا، عورتوں کو بیکار جاننا، عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، انیائے کرنا، عورتوں کا حق مان لینا۔ خبردار، عورتوں کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو عورتوں کے بارے میں، ہے نا۔ یہ دو بات ہوئی۔ اب تیسری بات سنو، یہ پوری دنیا آج اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ اچھا موقع ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ہمارا آرام بڑھ رہا ہے، ہمارا جینے کا لیول اچھا ہو رہا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے، کبھی کبھی گردن میں ایک چیز کا بوجھ محسوس کیجئے گا۔ جانتے ہیں وہ بوجھ کیا ہے؟ آپ پر بھی، ہم پر بھی ہے، سب پر ہے۔ وہ کیا ہے؟ سود کا بوجھ۔ ہم سب سود کے بوجھ تلے لدے ہیں۔ پوری کنٹری، پورا دیش، پوری دنیا سود کے طرح دب گئی ہے۔ سودی نظام ہے نا، انٹرسٹ کا نظام، اس میں ہم سب دبے چلے جا رہے ہیں۔ یقین نہ ہو تو سری لنکا کے بارے میں پڑھ لیجئے گا کہ سری لنکا میں کیا ہوا، آج لنکا کہاں کھڑا ہے، آج لنکا کی دنیا میں کیا پہچان ہے۔ اور اپنے ملک کے بارے میں بھی جان لیجئے گا کہ اپنا ملک کتنا بڑا قرض دار ہو چکا ہے۔ ہم اپنے دیش میں اپنے قرضے کے بوجھ میں کتنے دبے ہوئے ہیں، اتنا دب گئے ہیں کہ میرے اوپر کتنا ہے، آپ پر کتنا ہے، اس کو بھی آپ نکال سکتے ہیں، ہے نا۔ کوئی دنیا میں اس کے خلاف بولتا نہیں۔ جو بولا تھا اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود حرام کرتا ہوں، سود کو پروہیبٹ کرتا ہوں، ناجائز قرار دیتا ہوں، حرام کرتا ہوں، ہے نا۔ اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود، کہ میرے پریوار میں، میری فیملی میں، میرے رشتہ داروں میں اگر کوئی سود لیتا تھا تو وہ لیا ہوا سود لینے والا جتنا سود باقی رہ گیا، پیر کو ایسے اٹھایا، نبی نے پٹکا، پیر کو پٹکا، کہا یہ سود میرے پیر کے نیچے، پیر کے نیچے، پیر کے نیچے۔ یہ ہے خطبہ، ہے نا، یہ آخری خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے 3 جھلکیاں آپ کو دکھا دی۔ اس میں ایک جھلکی یہ بھی تھی، تم سب گواہ رہو کہ میں نے اللہ کا دین تم لوگوں کو پہنچا دیا۔ کل کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم تک اللہ کا دین پہنچا تھا، میں تم پر گواہی دوں گا، تم مجھ پر گواہی دینا، ہے نا۔ یہ خلاصہ ہے، چھوٹا سا خطبہ ہے، بہت بڑا خطبہ میں نہیں، لیکن اس خطبے نے دنیا کی تقدیر بدل دی، دنیا کا بھاگیہ بدل دیا، دنیا کے سوچنے کا انداز بدل دیا، دنیا کے سوچنے کے ڈھنگ کو بدل دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کا خلاصہ حضور نے خود اپنے خطبے میں کر دیا۔ جس کو یہ بات معلوم ہو گئی اس کے لیے تو عید ہو گئی کہ اچھا ایسا ہے، ہم چھوٹے نہیں ہیں کسی سے، ہم بڑے ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اللہ کی بندگی میں خالص ہو جائیں۔ یہ وہ ترکیب ہے، یہ وہ فلسفی ہے، یہ وہ فلسفہ ہے جو ہمیں ملا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ آج تو ہم مسلک کے جھگڑے میں، عقیدے کے جھگڑے میں، جاتی واد کے جھگڑے میں ایسا اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں، دیمک لگا چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہم سے زیادہ اختلاف کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ذرا سی بات پر فتویٰ، ذرا سی بات پر مار پیٹ نکالنا، الگ الگ مسجد بنا لینا، الگ الگ پہچان بنا لینا، الگ الگ دائرہ بنا لینا، دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونا۔ ذرا سا کوئی بات مسلمان کے ساتھ دیکھا نہیں کہ بدگمان ہو گیا، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو مشرک ہو گیا، یہ تو بدعتی ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اتشیوکتی ہے، غلو ہے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کیسی محبت کی بات کرتا ہے، اسلام کس طریقے سے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو آج جو عید ہے وہ عید صرف اس لیے نہیں کہ قربانی کرو اور کھاؤ، آج عید اس لیے ہے کہ ہم احتساب کریں کہ کیا ہم دنیا کی اس سوسائٹی کا حصہ بن سکے جس میں ایک دوسرے پر بے جا اعتراض، بے جا تنقید، چھوٹا بڑا کرنا، دوسرے کو غلط قرار دینا، اپنے کو صحیح قرار دینا، اپنے جیسا دوسرے کو نہ جاننا، دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا، کیا ہم اس سے باہر نکل سکے؟ یہ قربانی اس لیے بھی ہے کہ اس قربانی کے کرنے والے کو یہ احساس ہو کہ ہم اپنی ساری برائی کو ختم کر رہے ہیں، ہم اپنی ساری برائی سے باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے اور نیک اور سچے مسلمان بن سکیں اور اپنی اولاد کو بہتر بنا سکیں، اپنے بچوں کو صحیح بنا سکیں، اپنے بچے کو قصہ، واقعہ، حقیقت سنائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا، اے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تم کو اس کی راہ میں قربان کروں، چھوٹے سے ننھے سے بیٹے، ہے نا،
شاید 10 برس کے رہے ہوں یا اس سے بھی کم، اور ان کا جملہ قرآن میں نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کی بات کو بھی نیگلیجنس سے نہیں گزارتا، اس کی بھی قدر آپ کو نقل کرتا ہے۔ کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے نبی، اللہ کے نبی، آپ اگر ایسا ہی حکم آپ کو ملا ہے تو آپ اپنے حکم پر عمل کیجئے، ہم کو آپ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا، ایکسیپٹ کرنے والا، برداشت کرنے والا، قبول کرنے والا پائیے گا اگر اللہ نے چاہا، ہے نا۔ ایسی اولاد تیار کرنا، ایسا اولاد کا معاملہ کرنا، اولاد کو دین سکھانا، اولاد کا دین دیکھ کر خوش ہونا، اولاد کو جینز پہنا کے خوش ہونا، اولاد کو انگریزی بولوا کے خوش ہونا، اولاد کی ترقی دیکھ کے خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن اگر اولاد میں دین نظر نہ آیا اور آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اولاد کو ساری ترقی دیجئے، دین بھی دیجئے۔ دین اگر اولاد کو آپ نہ دے سکے تو آپ نے اپنی عاقبت خراب کی۔ اپنی اولاد کو درست کیجئے، اپنی اولاد کو اچھا کیجئے، تاکہ کل کے دن قبر میں اور حشر میں آپ کی اولاد کا عمل آپ کے سامنے پیش ہو تو آپ خوش ہو سکیے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دھوپ سخت ہے، اسی لیے 7 بجے کا وقت رکھا گیا۔ ایک بار کھڑے ہو جائیے اور اپنی صف بندی کر لی۔ صفیں درست کر لیجئے۔